الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ ترجمہ: اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرو۔ اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تھی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عورتوں کو مخاطب فرما رہے تھے۔ پھر سورہ احزاب کی دوسری آیت ہے، آیت نمبر 59، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں: یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا لیا کریں۔ یہ امر ان کے لیے موجب شناخت ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں، بلکہ دو اصول بتا رہے ہیں، اگر ان اصول پر عمل کیا جائے تو گھروں میں سکون قائم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی جو آیت تھی اس میں فرما رہے ہیں کہ اپنے قرنا فی بیوتکن، عورتوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ قرنا فی بیوتکن، یعنی اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ ٹھہرو، یعنی سکون کے ساتھ ٹھہرو۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اپنے گھروں میں ٹھہرو، لیکن فرمایا کہ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ ٹھہرو، قرار کے ساتھ ٹھہرو۔ تو یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس سے کیا اصول پتہ چل رہا ہے؟ اصول یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا بیلنس یا گھرانے کا بیلنس قائم کرنے کے لیے یہ اصول ہمیں بتایا ہے کہ مرد جو ہیں وہ گھر سے باہر کا کام کریں گے اور عورتیں گھر کے اندر رہیں گی۔ گھر کے اندر کی ذمہ داریاں عورتیں سنبھالیں گی اور گھر سے باہر کی ذمہ داری مرد سنبھالیں گے۔ یہ ایک اصول بتا دیا۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر مجبوری کی حالت میں گھر سے باہر نکلنا پڑے تو کیا کرنا ہے، تو جلابی بہن، یعنی اپنے اوپر چادریں ڈال لو اور اپنے چہروں کے اوپر چادریں ڈال لو۔ تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب گھر میں قید ہو کر رہے گی عورت، بلکہ مجبوری کی حالت میں باہر نکل سکتی ہے، کبھی کوئی کام ہو ایسا جانا۔ لیکن اس صورت میں کیا ہے کہ وہ پردے کا قانون ہے جس پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ دو آیتیں ایسی ہیں جن میں ہمیں کوئی انسان، کوئی مولوی، کوئی ملا نہیں بتا رہا کہ کیسے عورتوں کو کیا کرنا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور اگر گھر سے باہر نکلے تو کس طرح نکلیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں اور قرآن شریف میں بتا رہے ہیں۔ اس میں کوئی ہمیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یا سوال جواب نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے، اور عورتوں کے ایسی آزادی کیوں نہیں ہے جیسے مردوں کو آزادی ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کے رول جو ہیں وہ طے کر دیے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے قاعدے کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں سکون ہوگا۔ ورنہ وہ ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے کہ ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر گھر میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، اور اسی طرح اولاد کے ساتھ بھی، کیونکہ جب بچوں کو توجہ نہیں ملتی ماں باپ کی طرف سے تو پھر اولاد کی طرف سے بھی ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے توازن کو بگاڑ دیا، وہ توازن ختم ہو گیا۔ مرد بھی گھر سے باہر نکل گیا، عورت بھی گھر سے باہر نکل گئی۔ اب بچوں کو توجہ دینے کی جو ضرورت تھی وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم مغرب کے ایک دھوکے کا شکار ہوئے ہیں۔ مغرب کا دھوکہ یہی ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، اور اسلام میں عورت کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے جو اس کو گھر میں رکھا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث اتنی خوبصورت حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے اونٹ کے قریب بیٹھ گئے۔ ام المومنین تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ اونٹ کے قریب بیٹھ گئے اور گھٹنا مبارک کھڑا کر دیا۔ ام المومنین نے اپنا قدم اس مبارک زینے پر رکھا اور اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے عظیم ترین انسان تھے، اور ان سے اچھا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، نہ ان سے عظیم کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، اپنی زوجہ کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں کہ ان کو اونٹ پر بٹھانے کے لیے اپنا گھٹنا پیش کر دیا،
ان کے گھٹنے مبارک پر قدم رکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اونٹ کے اوپر سوار ہوئی ہیں۔ یہ وہ عزت ہے جو اسلام عورت کو دیتا ہے۔ لیکن ہمیں جو مغرب جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے میڈیا کے ذریعے، اور ہمارے اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، تو وہ یہ ہے کہ عورت کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس کو گھر میں رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، اس کو برابری کا۔ تو پھر عورت بھی یہ سمجھنے لگی کہ میرا اسٹیٹس، میرے لیے جو گلیمر ہے وہ اس میں ہے کہ میں گھر سے باہر نکل کے کسی بڑے آفس میں جا کے وہاں کام کروں، اور کہیں میں مارکیٹنگ مینیجر بن جاؤں، کہیں برانچ مینیجر بن جاؤں، یہ عزت ہے۔ اور یہ گھر میں رہوں گی تو ہاؤس وائف بننا تو بہت ہی بری بات ہے۔ گھر میں رہنے والی کا ٹائٹل بھی ایسا دے دیا ہاؤس وائف، جس میں وہ اپنے آپ کی اپنی بے عزتی محسوس کرتی ہے۔ تو اب یہ نوکری تھی کیا؟ نوکری تو اصل میں مجبوری تھی نا۔ مرد بھی نوکری کس لیے کرتا ہے؟ کوئی خوشی سے تو نہیں کرتا کہ اسے روزانہ صبح اٹھ کے جانا ہے، پھر شام کو تھکا ہارا اور لوگوں کی باتیں سن کر اور ٹریفک میں پریشان ہو کر گھر پہنچے گا۔ تو مرد بھی تو مجبوری میں ہی کرتا ہے نا۔ اب عورت کس وجہ سے نکلے گی؟ اس کو اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر اس کے لیے نکلنا جائز نہیں تھا۔ ہاں مجبوری ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ میں نے بہت ساری ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو بہت غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں اگر کوئی عورتیں آتی ہیں کام کرنے کے لیے تو وہ مجبور ہوتی ہیں نا، اس لیے گھر سے نکلتی ہیں۔ تو بھائی یہ تو کوئی فخر کی بات نہیں تھی کہ آپ کسی اور کے لیے کام کریں۔ نوکری کرنا تو فخر کی بات نہیں تھی نا۔ تو لیکن عورت نے نوکری کو سمجھ لیا یہ فخر کی بات ہے۔ اب وہ جو گھر میں آتی ہے جھاڑو دیتی ہے وہ بھی کسی کی نوکری کر رہی ہے، وہ فخر کے ساتھ بیچاری نہیں کر رہی۔ لیکن یہ عورتیں ہیں جو میک اپ کر کے اور نئے نئے کپڑے پہن کے جاتی ہیں آفیسز کے اندر، وہ کسی کی خدمت ہی کر رہی ہیں نا، کسی کے لیے نوکری کر رہی ہیں۔ اس میں کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ تو لیکن یہ کہ برابری کے دھوکے میں آ کر گھر سے نکل جاتی ہیں، اور پھر گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ گھروں میں سکون سے رہو۔ وہ خود ہی سکون کو چھوڑ کر اور بے سکونی کے دنیا میں چلی جاتی ہے۔ تو اب برابری کا ایک دھوکہ تو یہ ہے کہ اگر آپ ویسٹ میں جائیں نا، کہ میرا جانا ہوا ہے، تو وہاں پر جتنی اکثر جو نوکریاں ہوتی ہیں، اکثر جو کام ہوتے ہیں جو نیچے لیول کے ہوتے ہیں، لو لیول کے کام ہوتے ہیں، وہ عورتوں کو دیے جاتے ہیں۔ سیکٹری کی جاب عورت کو دی جائے گی، سیلز کی کوئی جاب، اگر وہاں کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں تو جتنی کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوں گی وہ کوئی نہ کوئی عورت یا کوئی نہ کوئی لڑکی بیٹھی ہوگی، مرد آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہوٹلوں میں جائیں گے تو ویٹریس نظر آئے گی عورت، ہمارے یہاں تو مرد ہوتے ہیں، وہاں عورت ہی نظر آئے گی۔ اسی طرح جہاز میں کھانا اپنے گھر میں سرو کرتے ہوئے اس کو شرم آ رہی ہے کہ میں ہاؤس وائف بن گئی، اور ایئر ہوسٹس بن کے وہ اجنبیوں کو کھانا سرو کر رہی ہے اور اس میں فخر محسوس کر رہی ہے۔ اسی طرح ہوٹلوں میں جو ہاؤس کیپنگ کا سٹاف ہوتا ہے، چادریں بدلنا، کمرے کی صفائی کرنا، یہ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں عورتوں کو دے دیے، اور جو عزت والے کام تھے وہ مردوں نے اپنے پاس ہی رکھے، اور عورت بیچاری اس دھوکے میں مبتلا ہو کر اور ان کاموں کو کر بھی رہی ہے، بے عزت بھی ہو رہی ہے، اور اپنے گھر کو بھی خراب کر رہی ہے، گھر کی زندگی، بچوں کی زندگی بھی خراب ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ہم یہاں دیکھیں کہ وہ کون سی جابز ہیں جو عورتیں نہیں کرتی۔ بھئی اگر برابری کا تقاضا تھا تو آپ پلمبر بھی بن جاتے ہیں، آپ مزدوری بھی کرتے ہیں، آپ گھر بھی بناتے ہیں، اینٹیں بھی اٹھاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ برابر نہیں تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی کر دی، آپ گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سارے جس میں زیادہ طاقت والے کام تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے مرد کے حوالے کیے۔ اب مرد بھی چاہے ٹائی لگا کر جائے، چاہے کتنا ہی پرفیوم لگا کر جائے، بہرحال وہ نوکری کر رہا ہے۔ کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں، کچھ نوکری کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ نوکری کر رہا ہے، وہ کسی کا ملازم ہے۔ تو فخر تو مرد کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اصل زندگی کا مقصد تو عبادت تھا، یہ تو عبادت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ گھر کی معیشت چلانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ اصل بات تھی۔ اب ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ بیٹی اتنی تعلیم حاصل کر لے کہ اسے نوکری کرنی پڑے تو نوکری پہ چلی جائے۔ بالکل ہی ہمارے جو ہے نا ویسٹ کے پیراڈائمز ایسے ہمارے ذہن پہ سوار ہو گئے کہ اب ماں باپ جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے لیکن بس ان کا بھی اب یہ یقین بن گیا کہ شاید نوکری کرنی پڑے گی اور شاید یہی بہتر ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس نیت سے نوکری کراتے ہیں کہ شاید اس طرح رشتہ ہو جائے، وہاں جائے گی
تو بہرحال یہ بالکل غلامانہ سوچ ہے، اور یہ اس سوچ کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں بتائی کہ فی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق ہر حال میں دیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمیں رزق نہ ملے۔ اب جب ماں چلی گئی بچوں کو چھوڑ کر کسی آیا کے پاس یا کسی ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کے، تو کیا یہ ماؤں سے سوال ہے، کیا وہ یہ کلیم کر سکتی ہیں جو حدیث آئی ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے؟ اب ماں کا کام تو کوئی اور کر رہی ہے، تو جب ماں کا کام کوئی اور کر رہی ہے تو پھر ماں کے پاؤں تلے جنت کیسے ہوگی؟ اب اگر سوچیں کہ دنیا کا سب سے قیمتی کام کون سا ہے، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، دنیا کا سب سے قیمتی کام کون سا ہوگا؟ دنیا کا سب سے قیمتی کام بچے کی پرورش ہے۔ کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ کام، صرف ماں کر سکتی ہے، کیونکہ ماں کے دل میں جو اللہ نے محبت ڈالی ہے وہ کسی اور کے دل میں کوئی اور عورت بھی نہیں کر سکتی۔ سب سے قیمتی کام یہ تھا، سب سے قیمتی کام اللہ تعالیٰ نے فری میں رکھا ہے، اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی قیمتی ترین چیزیں ہیں نا وہ فری میں رکھی ہیں، جیسے ہوا ہو گئی، ہوا کے بغیر ہم چند منٹ میں مر جائیں گے، پانی ہو گیا چند دن میں مر جائیں گے، 1-2 دن میں، شاید زیادہ، اس سے زیادہ مشکل ہو۔ پانی اصل میں فری ہے، یہ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پانی اب بکتا ہے، ورنہ پہلے فری ہوا کرتا تھا، اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فری رکھا تھا۔ تو دنیا کی جو سب سے قیمتی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے فری رکھی، اور عورت جو ہے وہ چند پیسوں کے لیے اس نے جو ہے اس جو ماں کے پاؤں تلے جنت والی چیز تھی اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کا سکون کیسے ختم ہوتا ہے؟ اس کے ثبوت ہیں دنیا میں۔ ثبوت کیا ہیں؟ می ٹو موومنٹ، شاید آپ نے سنا ہو، کچھ عرصے پہلے چلا تھا می ٹو موومنٹ۔ می ٹو موومنٹ یہ تھا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، کسی مرد نے کوئی زیادتی کر دی، تو اس نے پہلے ایک عورت نے آواز اٹھائی، اس کے بعد پھر دوسری نے، پھر تیسری نے، پھر دنیا بھر میں آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں۔ تو بھئی اس کا اصل وجہ یہی تھی کہ عورت گھر سے باہر نکلی کیوں تھی؟ تو مرد کی تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا نا کہ جاہلیت کے دور میں نکلا کرتی تھیں، ان کی طرح زینت، جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کے دور کی طرح مت نکلا کرو زینت اپنی، یعنی اپنا میک اپ وغیرہ کر کے۔ تو آج عورت جو ہے وہ گھر سے نکلتی ہے کس کو دکھانے کے لیے؟ میک اپ کر کے نکلتی ہے، تو پھر ظاہر مرد اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر یہ سارے جو رذائل ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اب سب کو پتہ چل گیا کہ ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، اور پھر فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، پھر بچے نوکر کے والے، اولاد نافرمان، پھر ایونچولی ماں باپ کے درمیان تعلقات خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان، اور پھر ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ طلاقیں کس طرح پھیل رہی ہیں، خلا کتنی آسانی سے ہو رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنے موبائل کے پاسورڈز چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی ہو گئے، دوسروں کے ساتھ دوستیاں بڑھ گئیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی ہو گئے، اور گھر کا سکون تباہ ہو گیا۔ گھر کا سکون جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے میں دوبارہ سے وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، اتنی اچھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے اونٹ کے قریب بیٹھ گئے اور گھٹنا مبارک کھڑا کر دیا۔ ام المومنین نے اپنا قدم اس مبارک زینے پر رکھا اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔